السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر بات ہوگی، ایک نظر ان پر۔ کراچی میں آپریشن کے لیے اپوزیشن بھی تیار۔ کراچی میں ناحق خون کی ذمہ دار وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں۔ کراچی بدامنی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، MQM کا احتجاج۔ 5.5 سال کے بعد پیپلز پارٹی نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا۔ لطیف کھوسہ وکیل ہوں گے۔ شکیل آفریدی کی سزا کالعدم، مقدمہ دوبارہ چلے گا۔ شام کے خلاف فوجی آپریشن کی تیاریاں۔ جی، آج کی سب سے پہلی خبر اور وہ ہے کراچی۔ شامی صاحب، کراچی کے بارے میں اب تازہ خبر جو آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی ریڈی ہو گئی ہے، لیکن کل جب تھوڑی سی گرفتاریاں ہوئیں تو ANP اور MQM کو پریشانی بھی لاحق ہو گئی۔ اپوزیشن کے سوال پہ ریڈی ہو گئی ہے کہ کراچی میں آپریشن کر دیا جائے۔ نہیں، آپریشن نہیں کر دیا جائے، ایک ٹارگیٹڈ کارروائی کی جائے۔ ایک اس طرح کسی نے نہیں کہا کہ آپریشن بالکل ویسے کر دیجئے، فوج بلا کے کراچی میں چڑھ دوڑے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، کراچی میں جس بات کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، پھر مخصوص مقامات پر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، سرجیکل سٹرائک، جی، تو سرجیکل سٹرائک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا ہم اسے کارروائی کہیں، آپریشن نہ کہیں۔ نہیں، آپریشن آپ کہہ لیں، میں تو آپ کے ذوق پر ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپریشن سے تاثر زیادہ اچھا بیٹھے گا تو آپریشن کر لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ تو فوج جو ہے وہ آ کر کراچی کے معاملات ٹیک اوور نہیں کر سکتی، نہ اسے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے، کل کراچی کی جو انتظامیہ ہے جی، اس نے کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں۔ بالکل۔ MQM کا کہنا یہ ہے کہ اس کے وہ کارکن ہیں، ہاں، ANP کے بھی شاید کچھ کارکن ہیں، بالکل۔ لیکن ابھی انتظامیہ نے وضاحت نہیں کی کہ ان لوگوں کو کیوں پکڑا گیا ہے، ان پر کیا الزام تھا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر جو احتجاج ہے اور جو بلند آوازی ہے جناب ہمارے فاروق ستار صاحب کی، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ بالکل۔ اس لحاظ سے تو یہ بات درست ہے کہ کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی یک طرفہ طور پر نہیں کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے آزادی سے زندگی گزارنے کا، لیکن اگر کسی پر کوئی متعین الزام ہے تو پھر حکومت گرفتاری کر بھی سکتی ہے۔ بالکل۔ مگر حکومت منہ میں گونگنیاں ڈال کر بیٹھی ہوئی ہے، اور جو فاروق ستار صاحب ہیں ان کے ہمنوا ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ حاجی عدیل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مارشل لا لگ گیا ہے، کہ پولیٹیکل کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ ابھی میں آ رہا تھا تو وہ آپ ٹی وی دیکھیں پہ نا، کہہ رہے تھے۔ تو اگر آپریشن ہو رہا ہو اور فوج آ کے آپریشن کر رہی ہو تو پھر کیا کیا کہانیاں نہیں بنے گی۔ بالکل۔ ابھی تو ان کی پرانی سہیلی ہے نا پیپلز پارٹی، جی، ANP کی بھی اور MQM کی بھی، بالکل۔ اس کی حکومت ہے، ہاں، اور ابھی چند روز تک تو یہ دونوں جماعتیں خلطہ پیچہ تھیں، بالکل۔ اور مرکز میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور صوبے میں بھی بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ مل کے۔ جی، تو ANP خیبر PK میں اور کراچی میں جناب، اور سندھ میں MQM، تو یہ تو چند ہفتوں کی یا کھیل ہے ساری کہ ان کے ایک دوسرے سے الگ ہوئے رشتے ناتے۔ اب ایسے ایک نظر سے آپ دیکھا جا رہا ہے ایک دوسرے کو خوکار نگاہوں سے، جیسے کوئی دشمن کا تذکرہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ان کے انتہائی قریبی دوست کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے
اس کے ساتھ مل کے سارے کاروبار ان لوگوں نے کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو گویا سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ کس کو پکڑنا ہے, سب جانتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اس لیے تو پکڑتے نہیں ہیں. شامی صاحب, عدالت میں بھی ایک آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بے امنی کیس کی سماعت ہو رہی ہے, اور وہاں پہ بھی طرح طرح کے ہوش ربا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے, ایک تو اٹارنی جنرل صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی ہے, بالکل, مختلف سرکاری افسران جو آتے ہیں انہوں نے بھی اپنی طرح طرح کی گفتگویں کی ہیں. دیکھیے, حالات تو گمبھیر ہیں. اب اٹارنی جنرل صاحب کی جو وہ ہے رپورٹ ہے, اس میں مجھے کوئی نئی بات تو نظر نہیں آئی. لیکن ایک نئی چیز وہ جو مہاجر ریپبلک آرمی, ریپبلکن پتہ نہیں کہاں ہے, ہم نے تو کبھی نام نہیں سنا تھا اس کا. ابھی یہ مہاجر ریپبلک آرمی بھی جناب انہوں نے تخلیق کر دی, یہ تخلیق ہوئی تھی, اس کو نمایاں کر دی. جو کچھ بھی کہیں گے آپ, آبادی زیادہ ہے, درست ہے, لوگ آتے چلے جا رہے ہیں کراچی میں, یہ بھی درست ہے, آبادیاں ان پلانڈ ہیں, یہ بھی درست ہے, سیوک فیسلٹیز نہیں ہیں, تعلیم نہیں ہے, روزگار کے ذرائع کم ہو رہے, وسائل کم ہو رہے, یہ ساری باتیں درست ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ سارے کام جو ہیں کرنے چاہیے تھے انتظامیہ کو درست, اور انتظامیہ نے توجہ نہیں کی. یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ تو ڈیکڈز کے گناہ ہیں جو اکٹھے ہو کے اب سامنے آ رہے ہیں. تو شامی صاحب, آج ایک ڈی آئی جی سطح کے امیر شیخ صاحب افسر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم تو کام ہی نہیں کر پاتے, اگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے تبادلے کر دیے جاتے ہیں. بالکل درست ہے. آپ مجھے بتائیں, دنیا میں کہیں پولیس اس طرح سے انتظامیہ کے ماتحت ہوتی جس طرح یہاں ہے؟ اچھا, پولیس ایک الگ ادارے کے طور پر کام کرتی ہے. تو وہ کیسے, یعنی اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا احتساب ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگوں کا احتساب ہوتا ہے. اب پولیس جو ہے, ابھی آپ دیکھیے کہ جب الطاف حسین صاحب کے بارے میں خبریں آنی شروع ہوئیں اور ایم کیو ایم کے بارے میں لندن سے, اور کہا کہ جناب وہاں کارروائی ہو رہی ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تو ان کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا یہ پولیس جو ہے یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے. ہمارے یہاں یہ ایجنسیاں جو ہیں ہم نہیں معلوم کیا کر رہی ہیں, ان کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے. جیسے جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے, بالکل, انتظامیہ اپنے طور پہ کام کرتی ہے. پولیس جو ہے اس کا ایک اپنا میکینزم ہونا چاہیے, اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. اس کا مینڈیٹ ہے امن و امان کو قائم کرنا اور جرائم کی بےخبری کرنا اور مجرموں کو پکڑنا. جی, اگر پولیس جو ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. پولیس یہ تو برطانیہ کی حکومت کی, جب یہاں جس کو ہم غیر ملکی حکومت کہتے ہیں, جسے سامراجی حکومت کہتے ہیں, اس وقت پولیس جو تھی انتظامیہ کے ماتحت تھی. وہ اس کا ایک ٹول تھی لوگوں کے خلاف, کیونکہ بنیادی حقوق نہیں تھے اس وقت. غلامی میں بنیادی حقوق کوئی حاصل نہیں تھے ہمیں, کوئی ریٹ جاری نہیں کر سکتی تھیں عدالتیں. اچھا, یہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے. ٹھیک ٹھیک, آپ عدالتیں صرف اپیل سنتی تھی, اپیلیں سنتی تھی یا مقدمات کی سماعت کرتی تھی. آپ وہاں ریٹ نہیں لے جا سکتے تھے کہ جناب فلاں سرکاری اہلکار نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی, اس کو روکا جائے, فلاں محکمے نے زیادتی کی, اس کو روکا جائے, حکومت کو فلاں کام سے روکا جائے. یہ کام نہیں کرتی تھی عدالتیں. اچھا اچھا, اور پولیس جو تھی اس کے ذریعے سے ایک تحکم قائم تھا انتظامیہ کا, وہ اس کا ایک ٹول تھی امن و امان قائم رکھنے کے لیے, اور جو حکومت کے مخالفین ہیں ان کو حدود و قیود میں رکھنے کے لیے. ایک کسی آپ جلسے میں تقریر کرتے تھے, اس کے نوٹس لیے جاتے تھے, سی آئی ڈی رپورٹ پیش کرتی تھی, اس پر مقدمے بنتے تھے, 14 سال قید کی سزائیں ہوتی تھیں. مولانا ظفر علی خان کو دیکھ لیجئے, مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیجئے, مولانا محمد علی جوہر کو دیکھ لیجئے. اور کیا مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے, اس طرح کے کئی شعر ہیں کہ بچپن ہی سے لکھی تھی مقدر میں اسیری, ماں باپ کہا کرتے تھے دل بند جگر بند, اور پھر سب سوزے یہاں ضبط ہے, سب سوزے نہاں ضبط. دیکھیں نا دنیا, یہ سارا جو ہے یہ ایک ماحول ہی اور تھا. اب شامی صاحب جو ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی, اب پولیس آزاد ہو گیا. ٹھیک ہے, آزاد ہونے کا مطلب یہ پولیس بھی آزاد ہو. جی, اب پولیس کا کام انتظامیہ کی غلامی کرنا نہیں ہے, لوگوں کو دبانا نہیں ہے, قانون کی حاکمیت قائم کرنا ہے, قانون شکنوں کو روکنا ہے, قانون شکنوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سیاسی کہ آئی جی سے لے کر ایس ایچ او تک کسی کا کوئی ٹینیور نہیں ہے, بھرتی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دنیا جہان کے اوباش اور بدماش جو ہیں ہماری سیاسی حکومتوں نے گزشتہ 25-30 سال میں چن چن کے پولیس میں بھرتی کیے ہیں. شامی صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے کراچی کے حوالے سے، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو آج عدالت میں شامی صاحب جو بے امنی کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں لیاقت رانا صاحب، ہمارے نمائندے کراچی سے. جی السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. جی رانا صاحب ذرا کچھ مختصر بتائیے کہ آج کیا ہوا عدالت میں سپریم کورٹ میں؟ جی شامی صاحب، آج لارجر بینچ میں آئی جی سندھ نے اپنی رپورٹ پیش کی امن و امان کے حوالے سے. اس کے علاوہ اس رپورٹ میں چیف جسٹس نے عدم امتنان کا اظہار کیا، جبکہ جو چیف سیکرٹری کو ہدایت کی گئی تھی جو انہوں نے کراچی میں امن و امان کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومت کے ساتھ خط و کتابت کی گئی ہے اس کی جو نقول پیش کی جائے اسے، لیکن وہ کسی قسم کا ایسا کوئی خط پیش نہیں کر سکے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. کراچی میں ہزاروں لوگ مر گئے ہیں لیکن آپ لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے شہر قائد کو تباہ کر دیا ہے. شہر قائد جو کہ 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور پورے ملک کے منہ میں لقمہ ملتا ہے، اس کو تباہی کے دانے پر لے آئے ہیں. جو غیر قانونی اسلحہ کراچی میں آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بات جو عموماً یہ تاثر ہے شاہد صاحب کے اسلحہ فاٹا سے یا دیگر شمالی علاقہ جہاں سے آتا ہے، آج نیٹو کنٹینر سے آتا ہے. نیٹو کے جو 19,000 کنٹینرز غائب ہوئے ہیں اس کے حوالے سے چیف جسٹس نے بھی ریمارکس دیے. ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ غیر ملکی ہے اور کراچی سے ہی پورٹ کے ذریعے یہ اسلحہ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پشاور سے اسلحہ ملا ہے اس کا بھی لنک کراچی سے ہی ملا ہے. آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وفاق کی طرف سے بھی ایک رپورٹ پیش کی جس میں تجاویز دی گئی ہیں کہ کراچی لیاری میں امن کے لیے ایک جو طاقت ہیں رینجرز اور پولیس کے وہ تعینات کیے جائیں. کراچی میں بہت سے خطرات مختلف خطرات ہیں کراچی میں، لیکن یہ تجویز دی گئی کہ لیاری میں کسی قسم کا اوپن آپریشن نہ کیا جائے، کھلا اور بڑا آپریشن نہ کیا جائے. تو اور کوئی خاص بات ہوئی؟ دیکھیں ایک خاص بات تو یہ ہے کہ وفاق نے ایک اپنا موقف پیش کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وفاق چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کے باوجود حکومت صوبائی اور وفاقی حکومت نے کراچی میں امن کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ لاحق جو بے گناہ لوگ ہیں ان کا خون کراچی گلیوں میں بہا اور اس کی ذمہ دار وفاقی اور صوبائی حکومت ہے. اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیونکہ پولیس، رینجرز اور ایف سی کے درمیان جو واقعات کراچی میں ہوئے ان تینوں اداروں کے درمیان بھی کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آتا اور لگتا ہے کہ یہ ادارے کام ہی نہیں کرنا چاہتے. آج اٹارنی جنرل کو جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو ہدایت کی کہ وہ حکومت اور وفاقی اور صوبائی حکومت سے پالیسی میٹر لے کر عدالت عظمیٰ کو آگاہ کریں. کل پھر سماعت ہوگی. جی رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے گینگرین نہیں ہو جاتی جی جب ڈائبٹیز بڑھتی نا شوگر تو آپ کا جسم جو ہے اس کا گلنا شروع ہوتا ہے، بالکل، تو وہ گینگرین ہوتی ہے. آپ کسی جسم کے دوسرے حصوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جناب پاؤں جو ہیں گل گئے. ٹھیک اس طرح لگتا ہے کہ ہمیں گینگرین ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی کوئی شخص کوارڈینیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. سرکاری افسر جو ہیں سوائے ان کے کہ ان کی بڑی تعداد جو ہے صرف لوٹ مار کے پروگرام بناتی ہے اور اپنا کہاں سے کیا مفاد حاصل کر سکتی ہے. شام صاحب اب ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ کراچی میں نیول انٹیلیجنس کے کچھ لوگوں نے ایک شخص کو گرفتار، اس کو کڈنیپ کیا فار رینسم اور پکڑے بھی گئے. اب پتہ نہیں وہ جب تفصیل آئے گی سامنے جی تو یہ تو وبا ہے نا. جب وبا پھیلتی ہے تو پھر پھیلتی چلی جاتی، کوئی چیک تو ہے نہیں. سمندر کے راستے اسلحہ آ رہا ہے، دندناتا ہوا آ رہا ہے، کنٹینرز غائب ہو رہے ہیں اور اس سوفسٹیکیٹڈ ویپنز جو ہیں وہ کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ موجود ہیں. اور انتظامیہ جو کام کرنے کو تیار نہیں، یہ ہم نے درگت بنا دی ہے اور اب جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. سپریم کورٹ اپنی جگہ کام کر رہی ہے لیکن انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ، وفاقی انتظامیہ، وزارت داخلہ، پولیس، ایف آئی اے، رینجرز سب جنگی بنیادوں پر کام کریں گے تو پھر کچھ عرصے میں آپ کہیں گے کہ حالات کچھ سکون کا سانس لے سکیں. شامی صاحب جیسے ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں تو کیا ان ایونٹس کے اندر جس طرح چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک منصوبہ بنا کے اس پر عمل کر گزریں گے، کیا ممکن لگتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ اور تو طریقہ ہوتا ہی نہیں نا. جب بیمار ہوتا ہے مریض آتا ہے اس کو پہلے آپ انویسٹیگیٹ کرتے کہ اس کو ہوا کیا ہے، اس کا پہلے آپ نسخت اس کا مرض معلوم کرتے پھر اس کے علاج کی بات کرتے.
تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں جناب مجھے تو تب تک ہوئی ہے اور مجھے کل صبح تک درست کر دیں. وہ سارا پروسیس سے گزرنا پڑے گا, اور اگر اس پروسیس سے آپ نہیں گزریں گے وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے اور مزید ذلیل ہو جائیں گے 10 سال کے اندر اندر. آپ کو آج جسٹس جواد اس خواجہ کا ایک رپورٹڈ ریمارک بتاؤں. وہ کہتے ہیں, انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ جمہوریت کے بارے میں آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے, آپ اس کی بڑی تعریف کر سکتے ہیں, لیکن پبلک کی رائے مختلف ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ جمہوریت تو یہاں 30 سال رہی ہے نا, 30 سال تو کچھ اور رہا ہے, تو اس نے کیوں ڈسپلن نہیں پیدا کیا یہاں. وہ جو جب آمریت آتی ہے وہ جمہوریت سے بدتر ہو جاتی ہے, ایک دنیا کے کرپٹ ترین لوگ جو اپنے ساتھ ملاتی ہے اور حکومت کرتی. تو اب یہ جو ہم پاکستان میں کوئی جمہوریت کا فساد نہیں ہے, یہ آمریت بھی برابر کی شریک ہے اس میں, اور مل کے دونوں نے یہ جو ایک کیا کہا ہے میر تقی میر نے, ایک سب آگ ایک سب پانی, دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. شامی صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, وچ از شامی صاحب جو آج 5.5 سال بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں بھی فریق بنایا جائے, خصوصی عدالت میں گئے. یہ دیکھیے, یہ جو ہماری قانونی تاریخ ہے نا, اس میں ایک بہت بڑا لطیفہ ہے یہ آج. اچھا, ہاں جی, یہ فریق بننے کا یہ کوئی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اچھا, یہ کیسے, یعنی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی قائم, بالکل, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی ان کا قتل کا معاملہ جو ہے ابھی تک زیر تفتیش بھی ہے اور زیر سماعت بھی ہے. ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی نے کوئی اس طرح کی درخواست اس وقت نہیں تھی, اس وقت تو خود تھی بیٹھی ہوئی. اب یہ ہے کہ جو فریق بن سکتے ہیں نا وہ لواحقین ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں, بیوی ہوگی, شوہر ہوگا. یہ پولیٹیکل پارٹی کوئی جناب ففا کٹنی بن کے آ جائے اور کہے ہمیں جناب اس میں فریق بنا لیجئے, دنیا میں میرا خیال اس طرح کا لطیفہ نہیں ہوا ہوگا, اور پاکستان میں بھی یہ پہلی بار ہوا ہے. اور اگر عدالت اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے تو یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہوگا؟ یہ ٹرن ڈاؤن کر دیں گے, پھر وہ اپیل میں جائیں گے, پھر کہ ہماری بات نہیں سن رہے ہمیں. یہ سارے جو ہے معاملات, لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں, ماشاءاللہ کھوسہ صاحب ہیں, اور بڑا مجھے ان کا احترام ہے. میں تو ویسے بھی شخصی طور پر تو میں کسی شخص کی کوئی کیا کہنا چاہیے اس کو, تنقیص نہیں کرتا, لیکن ان کو خود اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. جب وہ گورنر رہے تو ان کی ادائیں کیا تھیں, اور آپ جناب سیکرٹری جنرل پارٹی کے ہیں تو ان کی ادائیں کیا ہیں, اور ان کی جو اگر وہ اداؤں پہ خود ہی غور کر لیں تو پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ مل کر اچھا خاصا آہو بکا کر سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کے زخموں پر نمک چھڑک سکتے ہیں. شاہم صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فریق بننے کی. دیکھیے یہ ساری تفتیش تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تمام فائلیں اس وقت تیار ہو چکی ہیں, جو کچھ بھی ہے مقدمہ تو اس وقت چل رہا ہے نا. بالکل, آج کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں. اس میں فریق بننے کی درخواست اگر دے سکتے بلاول بھٹو صاحب کو دینی چاہیے, ٹھیک, بختاور کو دینی چاہیے, آصف علی زرداری صاحب مناسب سمجھے ان کو دینی چاہیے, تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ ان کا فریق, ان کا جو وکیل کھڑا ہوگا پھر وہ مقدمے کی کارروائی میں حصہ لے سکے گا, جرا کر سکے گا گواہوں پر, کو اگر ایویڈنس ہوگی تو وہ بھی پیش کر سکے گا. وہ تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک, کہ بھئی حکومت پر ان کو اعتماد نہیں ہے, جی, کہ بھئی یہ پتہ نہیں یہ اسٹیٹ ہمارا مقدمہ, کیونکہ قتل کا مقدمہ اسٹیٹ کا مقدمہ ہوتا ہے نا, ذاتی مقدمہ تھوڑی ہوتا ہے کسی کا. تو اس میں مدعی جو ہے ریاست پاکستان ہے نا. بالکل, تو اب وہ اس پر اعتماد نہیں ہے, حکومت بدل گئی, پھر ہمارا وکیل, ان کا سرکاری وکیل کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. تو ان کے لواحقین کی طرف سے, پسماندگان کی طرف سے یہ درخواست جانی چاہیے, اگر اس کی ضرورت سمجھ رہی سرداری صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو ہے. وہ پیپلز پارٹی خود ہی جناب ایک فریق بن کے چلی گئی. پرویز مشرف بھی ہے نا اس کیس میں, تو جو بھی ہو وہ تو ملزم ہے نا, بنانا ہو تو ملزم ہے نا. وکیل جو ہے اگر مناسب سمجھ رہے ہیں ان کے بچے, ان کے لواحقین, ان کے عزیز و اقارب, تو اپنا وکیل کھڑا کرے اور کارروائی میں حصہ لے. شاہم صاحب ایک دوسرا کیس بھی آج بڑا دلچسپ سامنے آیا ہے, وہ ہے ڈاکٹر شکیل آفریدی کا. بھئی وہ دلچسپ کیس کیا ہے, وہ 2 سال سے بیچارے بھگت رہے ہیں معاملات کو.
کیونکہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں مدد دی تھی. بالکل. اور دیکھیے اب میں حیران ہوں, کہا گیا جی انہوں نے بہت بڑی غداری کا ارتکاب کیا. درست ہے, اگر ایسا کیا ہے تو آپ اس میں مقدمہ قائم کریں, کیونکہ ابھی تو یہ بھی تحقیقات ہوگی نا کہ ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ جو ان کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے اسامہ کے ساتھ, ہو سکتا ہے صرف ان کی تلاش کی حد تک وہ ورغلائے گئے ہوں. بالکل. لیکن جو کچھ بھی ہے آپ مقدمہ چلائیں. مقدمہ کیا چلا؟ مقدمہ ایک منگل باغ صاحب ہے وہاں جی, لشکر اسلام لشکر اسلام کے, کہا جی یہ ان سے ان کا تعلق تھا, وہ مقدمہ ان پہ کر کے اور ان کو جناب 33 سال قید اور 3,20,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا. وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے یہ مقدمہ کیا اور اب آ کے کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو فارغ کر دیا اس مقدمے سے. اور اس وقت کیا ہوا, وہ منگل باغ, اس نے کہا بھائی ان کا ڈیفنس بڑا دلچسپ, انہوں نے کہا یہ جو منگل باغ ہے اس نے تو اغوا کر لیا تھا اس کو ڈاکٹر کو, اور یہ تو پیسے دے کے چھوٹا ہے, اور وہ منگل باغ نے ان کی جماعت نے یہ کہا کہ ہم کیوں جناب اس کو پیسے دیں گے, امریکہ سے ہمارا کیا تعلق. یہ تو اوور چارج کرتا تھا مریضوں سے اور ان کی سرجری میں پیسے زیادہ لیتا تھا, اس لیے ہم نے اس سے پیسے وصول کیے, کیونکہ اس ڈاکٹر نے کچھ ڈالر جو ہیں وہ منگل باغ کو دیے ہوئے, وہ بھی ریکارڈ پر ہے. اچھا. تو منگل باغ نے کہا بھائی ہم نے اس سے وہ جرمانہ کیا, اس کو جرمانہ کیا گیا تھا, اب یہ جناب سزا دے دی گئی. اب انہوں نے درخواست ڈالی کہ صاحب ہمیں تو وکیل نہیں کرنے دیا گیا, اس سے بات نہیں کرنے دی گئی, ہمیں اپنا کوئی ڈیفنس پیش نہیں کرنے دیا گیا, یہ کیا کاروائی ہوئی ہے. اب کمشنر صاحب نے اس کو ریورس کر دیا. بالکل. جو اصل مقدمہ ہے وہ کہاں ہے؟ اب کر دوبارہ چلے گا, لیکن دوبارہ بھی یہی چلے گا. منگل باغ مقدمہ ہے نا. ہاں. تو بھائی جو انہوں نے وہ جنگل میں منگل کہاں, وہ کہاں گیا؟ ہاں. یعنی یہ ہماری جو حالت زار ہے ہماری انتظامیہ کی, ہمارے قانونی معاملات کی, اس کی کتنی شرمناک کہانی بتا. سب امریکہ سے ڈر لگتا ہے نا. امریکہ نے کیا کہنا ہے آپ کو؟ امریکہ کہے گا نہیں جی انہوں نے ہماری مدد کی. تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو منگل باغ کے چکر میں پھنساؤ, اپنے دوسرے مقدمے میں نہ کرو. یہ امریکہ نے, اوباما نے کہا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کانگریس کمیٹی میں انہوں نے کہا 33 سال قید ہے, پاکستان کی امداد میں کٹوتی کرو, 1 سال کے لیے $1 ملین, تو $33 ملین کٹوتی کرنے کی منہ پیش ہو گئی تھی وہاں. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہاں تو کانگریس میں ریزولوشن آیا, یہ تو ہیرو ہے, اس کو جناب ہماری شہریت دی جائے. تو وہ تو اپنی جگہ جو کرتے رہے ہیں, ہم تو کوئی عقل کے سے کام لینا. یہ شکیل افریدی کے بھائی جو اصل مقدمہ ہے وہ قائم کرو, اس کو چلاؤ, اس کو صفائی کا حق دو, وکیل کرنے کا موقع دو, اور تاکہ ہم اپنے کیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں اپنا. شاہ صاحب کمشنر ایک ایڈمنسٹریٹو آفسر بھی ہے, اب یہ کہ سگنل تو نہیں ہے کہ عافیہ صدیقی والے کیس میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں عافیہ صدیقی کا اس سے. اچھا. ہاں, یہ ایک کیونکہ وہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشنز کے تحت کاروائی ہوتی ہے نا, اس طریقے سے وہ مجسٹریٹ کے اختیارات استعمال کرتا ہے, پولیٹیکل ایجنٹ, اور کمشنر جو ہے یہ سیشن جج کے اختیارات استعمال کرتا ہے. تو یہ ایک قبائلی علاقوں کے لیے خصوصی انتظامات ہیں. ٹھیک. اب اگر جو اصل جرم ہے بھئی اس کے تحت کاروائی کرو بیچارے کے خلاف, یا جو کچھ بھی ہے اس کو, تاکہ وہ بھگتے جو کرنا ہے. بالکل. لیکن شاہ صاحب امریکہ والے کہہ رہے ہیں, اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ بغیر کسی کاروائی کے امریکہ جو ہے وہ شام پہ حملہ کرنے جا رہا ہے. نہیں, آپ کو پتہ نہیں کس نے بتایا, کہاں سے پڑھتے رہتے ہیں اس طرح کی صاحب. آج بان کی مون کے ریفرنس سے خبر چھپی. بان کی مون کے ریفرنس سے کوئی خبر نہیں چھپی. دیکھیے اقوام متحدہ نے اپنی ایک انسپیکٹرز کی ٹیم وہاں بھیجی ہوئی ہے سیریا میں, یعنی شام میں, اور وہ یہ تحقیقات کر رہی ہے کہ وہاں یہ کیمیکل ویپنز استعمال ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. کیونکہ گیس جو ہے اس کے ذریعے سے ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. پہلے تو سیریا کی حکومت یہ کہتی تھی ہم نے ایسا کام نہیں کیا, ایسا نہیں ہوا. اب اس نے پینترا بدلا اور کہنا شروع کیا کہ جو باغی ہیں انہوں نے گیس استعمال کیا. ٹھیک. تو وہ جو ٹیم ہے UN کی وہ ہفتے کو آئے گی واپس جی, اور اپنی رپورٹ پیش کرے گی. پھر معلوم ہوگا کہ وہاں جو انسان نما جانور جو وہاں پائے جاتے ہیں بیچارے, ان پر کیا گزری ہے. اچھا, خواہ وہ حکومت کی سائٹ پہ, خواہ وہ اصل بات پتہ کیا ہے, یہ جو بشار الاسد ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یہ 1971 سے یہ برسر, ان کے والد صاحب برسر اقتدار تھے, حافظ الاسد. باس پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے ریولٹ کی فوج کے وہ قبضہ کر لیا اقتدار پر,
وہ رخصت ہوئے, ان کے بیٹے آ گئے, ان کی جگہ بیٹھ گئے, اور انہوں نے ایک سیریا کو مضبوط بنایا ہے. اچھا. اور اسرائیل کے مقابلے میں ایک بڑی طاقت بن کے سیریا کھڑا ہوا ہے. ٹھیک. اور اس کو لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اپنے عوام کو بھی خوب دبایا ہے, ان کا ٹیٹوا بھی دبا کے رکھا ہے, وہ آواز نہیں کر سکتے. اور یہ جو باس پارٹی ہے اور یہ جو شام کی حکومت ہے, یہ ایک فرقہ ہے ہمارے مسلمانوں کا, ایک علوی فرقہ. اب بعض لوگ اس کو شیعہ بناتے ہیں, یہ اثنا عشری, ہمارے ہاں جو شیعہ ہیں وہ اثنا عشری شیعہ ہیں. اچھا. یہ اثنا عشری شیعہ جو ہیں ان سے علویوں کا عقیدے میں کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے عقیدے بالکل مختلف طرح کے ہیں. ٹھیک. تو بہرحال یہ اقلیت میں ہے, وہاں ایک بڑی مینورٹی گروپ ہے, لیکن فوج میں ان کی بڑی تعداد ہے. اور انہوں نے جو سنی آبادی جو ہے, جو 2/3 سے زیادہ آبادی سنی ہے, اچھا, اس کو بالکل بے بس کر کے رکھا ہے. اب اس میں کئی پرابلم واقع ہو گئے. جب عرب بہار آئی نا, عرب سپرنگ, اور جمہوریت کی وہاں بات چلی, جی جی, تو تیونس میں, مصر میں, پھر اس کے بعد لیبیا میں, وہی بہار جو ہے وہ عراق یہاں بھی پہنچ گئی. تو لوگوں نے بغاوت کر دی اور احتجاج شروع کر دیا بشار الاسد کے خلاف. شام صاحب یہاں پہ ذرا ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی سیریا کے حوالے سے بھی, اور پھر ہم آپ کے سوالات بھی پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہم آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے. شام صاحب بات ہم کر رہے تھے کہ جہاں جہاں عرب بہار آئی, ہاں, تو اور پھر وہ شام ہوتے ہوتے شام میں آ گئی. شام میں جو فوجی تھے انہوں نے بھی بغاوت کر دی بہت سونے, اور رضاکار بھی سویلین بھرتی ہو گئے. ایک قسم کی خانہ جنگی برپا ہوگی. 1 لاکھ آدمی مر چکا ہے اب تک. اچھا. گزشتہ 1.5-2 سال میں. اور آدھے کم و بیش آدھے علاقے پر شام کی جو سرکاری فوجیں ان کا قبضہ ہے, اور آدھے علاقے پر جو باغی ہیں ان کا قبضہ ہے. ٹھیک. اور اب یہ میں جب سعودی عرب گیا ابھی عمرے پر, تو سعودی عرب میں تو ایک بالکل ایسے تھا جیسے ایک جہادی کیفیت تھی. اچھا. مسجدوں میں بھی, محفلوں میں بھی, کہ بس سیریا میں جہاد کرنا ہے گویا بشار الاسد کے خلاف. تو وہاں جو سینٹیمنٹ ہے ترکی میں, سعودی عرب میں, وہ تو شدید مخالف ہے بشار الاسد کے. شام صاحب ایک شیعہ سنی ڈیوائڈ کا بھی تو نہیں, سنی سینٹیمنٹ ہے. وہ شیعہ کا تو نام لے رہے ہیں, ان کا تخلص کر رہے ہیں, ان کا وہ شیعہ اثنا عشری شیعہ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو ہے سنی جو ممالک ہیں وہ ایک بڑی ایک انوالو ہو چکے اس میں. ترکی جو ہے پیش ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے آپ ترکی بھی آپ دیکھیے کہ بہت بڑی اہل سنت کی ریاست ہے, یعنی اہل سنت کا مکتب فکر جو وہاں ہے. اچھا, قطر ہے اور دوسرے عرب ممالک ہیں. اب یہ باغیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو اسلحہ دے رہے ہیں, ان کو کمک دے رہے ہیں, اور ادھر جو سرکار ہے اس کے پیچھے حزب اللہ جو ہے, اب وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ شریک ہو چکی ہے, اگرچہ کچھ تردید بھی کی ہے انہوں نے, لیکن کہا جاتا ایران, روس اور کسی حد تک چین کی حمایت حاصل ہے ان کو بشار الاسد کو. اور ادھر مغربی ممالک اور ہمارے یہ جو عرب ممالک اور ترکی, ان کی سپورٹ حاصل ہے مخالفین کو, باغیوں کو. اب یہ ایک ہنگامہ, اصل میں آپ کوئی ایک بات واضح طور پر کر نہیں سکتے. ایک طرف سے شروع کریں تو ایک نتیجہ اور ہے, دوسری طرف سے شروع کریں اور. لیکن ایک بات ہو رہی ہے کہ وہ شام تک جو امریکہ آ رہا ہے اور جس حالات میں آیا ہے وہ پاکستان کا باری بھی آ سکتا ہے. نہیں, ابھی وہ بات میں بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے, دیکھیے یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ وہ جبر دیکھیں جو وہاں قائم تھا, اور جس طرح جو خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں وہاں کی حکومت کے, پھر تو آپ کہیں گے بھئی دیکھیے یہاں کے لوگوں کو بھی کوئی آزادی سے سانس لینے کا حق حاصل ہے. پھر تو آپ کی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے خلاف جو ایک محاذ تھا اس کا رکن رکین ہے شام, تو پھر آپ ایک دوسرے سینٹیمنٹ میں آئیں گے. یہ کوئی کام آسان نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا. یہ آپ ایک دونوں ہم فرقہ وارانہ معاملہ سے الگ اٹھ جائیں تب بھی دیکھیے جو انسانی معاشرے, اور اگر یہ مطالبے شروع ہوئے تھے تو بشار الاسد کے لیے بڑا اچھا موقع تھا. وہ کوئی نیگوشیٹ کر لیتے, کوئی باغیوں کے ساتھ کوئی اپنے جو ڈھانچہ ہے آئینی اس کے اندر کوئی ترمیمات ہو جاتی, کوئی انتخاب ہوتا, کوئی تھوڑی سی آزادی ملتی, کوئی جبر کی فدا کا. ایسا نہیں ہوا, اور گولی جو ہے
اس کا استعمال شروع کر دیا گیا. تو فوج نے جب پھر گولی چلائی ہے بے تحاشا اور بے محابہ تو پھر ریئیکشن ہوا ہے, فوج میں بغاوت ہوئی ہے, سول رضاکار آئے ہیں. تو اب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ٹھیک. اب دیکھیے, اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اب وہ جو یو این او کے, ہماری تو حکومت نے بھی یہ کہا ہے, یو این او جو ہے اس کے جو انسپیکٹرز گئے ہیں وہاں, وہ جب ان کی رپورٹ آئے گی تو دیکھیں گے. لیکن ہمارا امریکہ جو ہے اور برطانیہ بھی اور فرانس بھی, وہ تلے بیٹھے ہیں کہ موقع مل گیا ہے تو اب وہ کریں گے. یہ بحر اوقیانوس میں ان کا بیڑا جائے گا, منصوبہ یہ ہے, اور ایک ایئر سٹرائک کریں گے, اور اسٹرائک کر کے, اور جو زمینی فورس ہے وہ تو وہاں موجود ہے جو فوج باغیوں کی ہے, تو وہ ایئر اس کو کمزور کریں گے ان کی حکومت کو, بشار الاسد کی, اور باغی جو ہے ان کو موقع دیں گے کہ وہ ٹیک اوور کر لیں. شام جو ہے شور مچا رہا ہے کہ القاعدہ بھی میرے خلاف ہے, القاعدہ میرے خلاف ہے. لیکن یہ آپ اب القاعدہ کا کچھ کیا کہیں اور نہ کہیں, یہ تو ایک ٹیکٹکس ہے جو شامی حکومت استعمال کر رہی ہے. یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ القاعدہ اس کو وہاں اس طریقے سے موجود ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان, ہمیں یہ پتہ نہیں کیوں عادت ہو گئی ہے, جو دنیا جہان میں بلا اٹھتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جائے. پاکستان ہمیں کیا ہو گیا بھائی؟ آپ ذرا حوصلہ رکھا کریں. آپ یہ طرح طرح کے جو پڑھتے ہیں نا آپ, تبصرے, تجزیے, پاکستان شام نہیں ہے, یہ کھلا ملک ہے, جمہوریت یہاں ہے. یہاں کے مارشاء اللہ جو تھے وہ بھی ایک کھلے تھے. جو آپ مڈل ایسٹ کے مارشاء اللہ ہیں ان کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اچھا, ایک دفعہ یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں عمر تلمسانی تھے, مرشد عام اخبار المسلمون کے, یہاں آئے تو میاں طفیل محمد صاحب مرحوم جو تھے انہوں نے جماعت اسلامی کی طرف سے ان کے اعزاز میں اثرانہ دیا. اس میں 2-3 ہزار افراد موجود تھے, یعنی منصورہ میں اثرانہ ہوا ان کے سبزہ دار پر. تو عمر تلمسانی بار بار پوچھتے تھے میاں طفیل محمد کہ یہ ماشاء اللہ ہے ملک میں کیا؟ ہاں جی ماشاء اللہ. اس کے باوجود اب اتنے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں. ان کو وہ مصر میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ 1000-1200 آدمی اکٹھے ہو کے کہیں چائے پی لیں گے. تو اس لیے ہمارا ماشاء اللہ جو ہے وہ بھی ذرا مختلف رہا ہے, اور ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. پاکستان جو ہے ایک کھلا ملک ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے متوازن ہے, اور ہمارے دوست بھی موجود ہیں, ہمارے مخالف بھی ہیں. ایک مخالف تو ایک ہی ہے, ایک کافی ہے. ہم ہر ملک کو دنیا کے آواز دے کے ہمارے دانشور جو ہے نا آواز دیتے ہیں, آ جاؤ ہماری مخالفت کرو, ہماری مخالفت کو. ہمارے مذہبی رہنما, ہمارے سیاسی رہنما بھی, امریکہ والوں آ جاؤ ہماری مخالفت کرو, برطانیہ والوں آ جاؤ ہمارے سر پہ 2-4 ٹھاپے لگاؤ, فرانس والوں آ جاؤ ہماری درگت بناؤ. بھائی آپ صرف انڈیا کے ساتھ ہی اپنے معاملات رکھ لیں اور تو آپ بہت کافی ہے. پاکستان ماشاءاللہ ایک بڑا ملک ہے, پاکستان ایک اہم ملک ہے, پاکستان ایک متوازن معاشرہ اور متوازن ملک ہے. ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شاہ صاحب بہت ساری فون کالز بھی ہیں, فیس بک پہ بھی لوگ ہیں, اور پہلے تو آپ میری بات سنیں. جی بتائیے. یہ جو عمر چیمہ صاحب ہیں نا, پی ٹی آئی کے جو سابق سیکرٹری اطلاعات, انہوں نے میسج کیا کہ جناب جو آئی جی پنجاب پولیس تھے عباس خان صاحب سابق, انہوں نے کہا تھا کہ شریف برادران کے دور میں 25,000 پولیس والے جو ہیں جو کرمنل ریکارڈ کے ساتھ تھے وہ پنجاب پولیس میں بھرتی ہوئے تھے. اچھا, ہاں چلیے بہرحال عمر چیمہ صاحب آپ کا نقطہ نظر بھی آ گیا. وقاص صاحب لیاقت پور سے. نہیں وہ السلام علیکم وقاص صاحب. جی وقاص صاحب ذرا جلدی اور مختصر. جی شامل صاحب, مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو کون سی ایسی سائنس پیپلز پارٹی کی قیادت کے ذہن میں آ گئی کہ 5.5 سال بعد ان کو خیال آ گیا اس کیس میں فریق بننے کا؟ اب انہوں نے سوچا ہوگا نا بھی کچھ تو کرنا چاہیے نا, بیکار مباش کچھ کیا کر, پاجامہ ادھیڑ کر سیا کر. اب آپ سن لیں, ہماری شازیہ خالد خان صاحب ہیں, یہ ڈاکٹر سیف اللہ خالد صاحب ہمارے بڑے سینئر ڈاکٹر تھے, بگ ہیں ماشاءاللہ. ان کی بیٹی ہیں, انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ ان کے بیٹے محمد حسان قیصر خان, ان کو بیسٹ سپیکر کا خطاب ملا ہے اور گولڈ میڈل انہیں حاصل کیا ہے ورلڈ کارل پاپر ڈیبیٹنگ چیمپئن شپ گلوے میں, آئرلینڈ میں دنیا کا ایک عالمی مقابلہ ڈیبیٹنگ کا انہوں نے جیتا ہے. اور انہوں نے ابھی
A لیول کیا, O لیول کیا تھا 9 A's کے ساتھ. گڈ. اور حسان جو ہے وہ انڈیا میں بھی گیا ہے اور وہاں انڈیا پاکستان ڈیبیٹنگ بھی اس نے بیسٹ ڈیبیٹر تھا اور پوری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوئی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ذہین بچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, جی حکومت پنجاب بھی کوئی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرے بالکل, اور جناب شہباز شریف صاحب کو یہ اطلاع کر دی جائے کہ یہ جناب محمد حسان قیصر خان نوجوان آپ کی توجہ کا مستحق ہے. جی شامی صاحب, نہیں ادھر نہیں آنا, ادھر نہیں. ایک سوال بڑا دلچسپ ہے ایکچولی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. چلے وہ فرمائیں. نہیں وقت کم ہے تو میں اب یہ ہے کہ مجھے بڑی دلچسپ ہے ہمارا جو انصاف مل رہا ہے نا پاکستان میں. جی جی. ایک تو سو موٹو جہاں لے لیا جاتا ہے نا, اس کے بعد وہ نیچے والی عدالتیں تو تھر تھر کانپتی ہیں, کچھ اپنے ہی ڈسکریشن استعمال نہیں کرتی. یہ جو توقیر یہ اسکینڈل کیس ہے اوگرا والا, چیئرمین توقیر صادق 80 ارب روپے, ہاں, ان کی جو تقرری ہوئی نا, تو ان کی تقرری کے لیے جو کمیٹی بنی اس کے ممبر تھے, اس میں تھے کیبنٹ سیکرٹری صاحب تھے, ایڈیشنل سیکرٹری تھے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے, اور ایک ایکسپرٹ تھے, اور ایک صاحب تھے سکندر حیات محکن, وہ بیچارے سیکرٹری تھے اوگرا کے. اچھا, تو سیکرٹری ہونے کی بنیاد پر وہ اس میں شامل ہوئے. ٹھیک. اچھا, اب انہوں نے 4 نام بھیجے وزیر اعظم کو, انہوں نے توقیر صادق صاحب کو چن لیا. اب یہ جو سیکرٹری صاحب ہیں یہ ممبر تو تھے نہیں, پھر بھی انہوں نے توقیر صادق کے بارے میں کوئی رائے اچھی نہیں تھی. اچھا, لیکن اب یہ ہوا کہ وہ باقی تو کوئی رکن جو ہے اس کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ یہ پکڑا جائے اس کو. ٹھیک. یہ بیچارے پکڑے گئے ہیں اور عرصہ دراز سے وہاں جناب راول پنڈی میں جیل کی ہوا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ان کے بچے پریشان ہیں. بڑے ایک اچھے شریف آدمی تھے, شریف افسر تھے, اور ان کی کوئی پرسان حل نہیں ہے, نہ احتساب عدالت سن رہی ہے, نہ ہائی کورٹ میں ان کی بیل ہوئی ہے. اب وہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ تو کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں, یہ جیل کی ہوا کھا رہے ہیں. کوئی اگر سن رہا ہو تو ان کی بھی سن لے. شامی صاحب یہ آخری سوال مس چاندنی صاحبہ ہیں, انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا, آپ کا سٹار کیا ہے؟ میرا سٹار جی لیو. اچھا جی, آپ کا سٹار لیو ہے. آپ نے جواب سن میری والدہ کی اطلاع کے مطابق, اب پتہ نہیں کوئی دوسرا ہو تو. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. ہمیں تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.